السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ کے روح رواں موجود ہیں۔ آج میں ان کے پاس ایک اہم سوال لے کے حاضر ہوا ہوں جو ہر نوجوان کی، ہر طالب علم کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی میں خود ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، اسکول میں پڑھا ہوں، کالجز میں پڑھا ہوں، تو ہمارے نظام تعلیم میں رٹا سسٹم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ چیزیں مختصر دورانیے کے لیے یاد رہتی ہیں، ٹیچر کو سنانے کی حد تک، ایگزامس کی حد تک مشکل سے یاد رہتی ہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں وہ اس کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے سینے میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ، کوئی میڈیسن، کوئی چیز ہے کہ ہم اس کو مستقل اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، یہ محمد قاسم بھائی کا بڑا خوبصورت ایک دلچسپ سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ سوال تو دنیا کے ہر طالب علم کا ہے، جس کا تعلق بھی کسی بھی کتاب سے ہے، کسی ادارے سے ہے، کسی بھی تعلیم سے کوئی وابستہ ہے، جی تو اسے اس سوال کی اور اس جواب کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیں، ہم دولت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دولت جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے تو دولت ہمارے کام آ جائے۔ جی ہم اس کو بینک میں رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تجوریاں بنا کے رکھتے ہیں، ہم جو ہے اس کو جو ہے بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے مشکل گھڑی میں وہ کام آ جائے۔ جی تو یہ دنیا کی دولت، یہ پیسہ، یہ کرنسی، یہ یورو، یہ ڈالر، یہ روپے جتنے بھی ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ضرورت کے لیے انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علم بھی ایک دولت ہے، بالکل۔ اور ایسی دولت ہے جو لازوال دولت ہے۔ کیوں کہ دنیا کی دولت جو ہے، یہ تو جتنی بھی ہو، آپ کی ارب ہے، کھرب ہے، ملین ہے، جتنا مرضی ہے، تو وہ تو ادھر رہ جائے گی۔ جی لیکن ایک علم کی لازوال دولت ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی۔ آپ کے ساتھ ڈالر، یورو نہیں جائے گا، ریال نہیں جائے گا، کوئی کرنسی نہیں جائے گی، جی آپ کے ساتھ علم کی دولت جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی جو دولت ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سنبھالی نہیں جاتی، کیونکہ ہم بعض اوقات تو اس کو دولت سمجھتے نہیں ہیں۔ جس جی کو بندہ قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جی ہم نے پیسے نکالنے ہو نا جی، تو بٹوے سے یا کسی جیب سے، تو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اور ہمارا جو سونا ہوتا ہے، ہم سونے کے اوپر پتہ نہیں کتنے کور چڑھاتے ہیں، اور مدت بعد دیکھتے ہیں تو ہم چمک اٹھتے ہیں کیا۔ علم بھی ایک دولت ہے، لیکن شوق ہونا چاہیے۔ اس کی بھی حفاظت، اس کا بھی بینک ہے۔ یہ سینہ جو ہے اس کا بینک ہے، اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس جگہ پہ اس دولت کو رکھے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، جی دل آپ کا صاف ہونا چاہیے۔ میں چار پانچ چیزیں صرف ذکر کر دیتا ہوں۔ جی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے علم کے لیے، اگر آپ کو شوق ہے، آپ طالب علم بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس علم کا سرمایہ آ جائے، جی اس کیپٹل کو جو ہے میں اپنے سینے میں محفوظ رکھوں، جو علم کا نور ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو چاہیے کبھی کبھی آپ بلکہ کوشش کریں، ہر روز رات کو مغرب کے بعد، یہ عشاء کے بعد، یہ تہجد کے ٹائم، کسی ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ جو ہے نفل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں علم کا سوال کریں۔ قرآن نے بھی بتایا ہے، آپ اداروں میں پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ربی زدنی علما۔ ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا عطا کی ہے جو قرآن میں درج ہے۔ جی اور یہ آپ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم کا نور عطا کر، مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر، اور یہ لازوال دولت ہے۔ اور آپ اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں شوق سے مانگیں، جیسے ہم پیسہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ گھر دے دے، کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، اس شوق کے ساتھ کبھی علم کی دولت بھی مانگیں، جی اور اس تڑپ کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر بھی فریاد کی جا سکتی ہے۔ پھر علم جو ہے آپ کے لیے جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہوگا، اور پھر اس شوق سے آپ پڑھیں گے تو میرے خیال میں وہ رٹے کے زمر میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے گھر کے اندر محفوظ رہے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اگر علم جو ہے لینا ہے اور چاہتے ہیں محفوظ رہے، بڑے دنا اور بزرگ کہہ گئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت دنیا کی ملے
تو پھر اپنے والدین کی خدمت کریں، بالکل والدین کا ادب کریں، انشاءاللہ آپ کو دولت ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کی دولت ملے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کریں، بالکل یہ بھی ایک دولت ہے، لیکن ہم ان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہے اپنے اساتذہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ چلے گئے تو ان کی غیبت کی، جی یا اگر ادب کیا، احترام کیا تو منہ پہ کیا، جو ہی وہ گئے پھر جو ہے ان کا مذاق اور تماشا بنایا جاتا ہے۔ اس سے بھی وہ علم جو ہوتا ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، جیسے استاد گیا علم بھی ساتھ گیا۔ جس طالب علم کے دل میں دل سے استاد کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، انشاءاللہ اس کا جو علم ہوگا جیسے استاد سینے میں رہے گا، جتنا احترام کے ساتھ اتنا ہی علم اس کا سینے میں رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں اور تختی پہ لکھ لیں کہ یہ بات پکی ہے کہ جو اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہیں، علم جو ہے ان کا دوست بن جاتا ہے۔ بالکل اچھا، ایک اور بات ہے کہ والدین کی بھی خدمت یہاں ضروری ہے۔ اگر آپ اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہیں، آپ دوستوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اور اپنے یونیورسٹی کے ڈین سے، پروفیسر کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت تعظیم نہیں کرتے، تو پھر بھی آپ بھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی ڈگری میں ہیں آپ، کسی ادارے میں ہیں، اگر آپ والدین کے بے ادب ہیں اور نافرمان ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا علم رخصت ہو جائے گا اور آپ بیکار ہو جائیں گے، وہ آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، جس سے حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت بھی ہے، وہ ہے مسواک۔ اچھا مسواک سے یوں ہوتا ہے کہ انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے، اور مسواک سے حافظہ تیز ہوتا ہے، واہ عقل تیز ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے وہ ٹوتھ برش آیا ہے نا جی، جی تو وہ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات کیونکہ ریشے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جو مسواک ہے اس کا متبادل ہے ہی نہیں۔ جو اصل حقیقت ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، اس سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے، اس سے آپ کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے آپ کی عقل تیز ہوتی ہے، اس سے جو ہے آپ علم زیادہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی کہیں پہ ہیں، دیکھیں کہ یہ نہ کہیں کہ یہ اولڈ فیشن ہے یا کوئی پرانی چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ لوگ سگنیچر کرتے تھے، اب انگوٹھے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ جی اس پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ انگوٹھے تو جاہل لگاتے ہیں، ان پڑھ لگاتے ہیں، جس کو لکھنا نہیں آتا، نام نہیں لکھنا آتا، وہ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ جی اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے وہ بھی انگوٹھا لگا رہا ہے، کیوں؟ فائدے کے لیے، تاکہ ڈیٹا محفوظ ہو جائے۔ آپ نادرا جاتے ہیں، آپ ووٹ دینے جاتے ہیں، آپ کا تو موبائل انگوٹھے کے بغیر نہیں چلتا۔ جی ہمارا تو موبائل بھی انگوٹھے کے بغیر نہیں چلتا۔ جی تو ہم جو ہے اس کو تو نہیں کہتے کہ یہ اولڈ فیشن ہے، ہم انگوٹھا نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کا وقت جو ہے، آپ کی زندگی مزید اجیرن بنتی جائے گی۔ تو مسواک کو اپنا لیں۔ مسواک جو ہے اس سے نظر تیز ہوتی ہے، اور اس سے عقل تیز ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے معدے کی جو اندر کی جتنی بیماریاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ مسواک کا استعمال کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری روٹی ہضم نہیں ہوتی، آپ جو ہے مسواک کا استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا علم جو ہے وہ اس حد تک نہیں بڑھ رہا جتنا میں چاہتا ہوں، تو آپ مسواک کا استعمال کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے جو ہے جو کچھ میں یاد کرتا ہوں وہ مجھے بھول جاتا ہے، تو مسواک کا ایک دفعہ تجربہ تو کریں، ایکسپیرینس تو کریں، تازہ مسواک لیں اور اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز کہ بہت زیادہ بینیفٹ رہیں۔ لیکن جو ہے ان چیزوں پر اگر کچھ کیا جائے، کم تو عمل کیا جائے، تو میرا خیال میں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، ہم نے 3 مین پوائنٹس ڈسکس کیے، آخر میں ان دنوں کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، سم اپ کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور کبھی کبھار نوافل پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے علم کے لیے دعا کر لی جائے۔ دوسری چیز اپنے اساتذہ اور والدین کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اور تیسری چیز ہم نے مسواک کے متعلق پڑھا۔ مسواک سے نہ صرف آپ کا حافظہ تیز ہوگا بلکہ آپ کو دوسرے بھی کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کا بھی فائدہ ہو جائے، اور اس چینل تربیت سینٹر کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آگے بھی آپ کو آئندہ مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔